ہر لفظ ان کی شان سے چھوٹا لگے مجھے، کس لفظ سے کروں بیاں عظمت حسین کی۔ ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سخاوت اہل بیت۔ سخاوت و فیاضی یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انسانی معاشرے کے ماتھے کا جھومر کہلاتا ہے، اور خاندان نبوت کا سب سے پسندیدہ مشعلہ اور عمل وہ سخاوت اور فیاضی یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وہ سخاوت و فیاضی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے در پر کوئی سائل آتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا تو تب بھی آپ فوراً کوئی ادھار لیتے اور سائل کو دیتے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ ایک ایمان افروز واقعہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ گھر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کے کانوں پر آواز پڑتی ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک سائل صدا لگا رہا ہے اور بڑی درد بھری آواز میں وہ اپنی حاجت کو پیش کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً نماز ختم کی اور اپنے غلام کو آواز دیتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنے کو ہے یا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے دیا تھا سارے کا سارا میں نے تقسیم کر دیا، ہاں سوائے وہ 200 دراہم کہ جو اہل بیت پر آپ نے خرچ کرنے ہیں، تقسیم کرنے ہیں، وہ میرے پاس رہ گئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ وہی 200 دراہم میرے پاس لے آؤ، چونکہ باہر گلی کے اندر جو ایک سائل صدا لگا رہا ہے اس کی آواز سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اہل بیت سے زیادہ مستحق اور حقدار ہے۔ لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے وہ جو 200 دراہم اپنے اہل بیت کے لیے خرچے کے طور پر رکھے تھے وہ اٹھائے اور سائل کو دے دیے۔ ہر لفظ ان کی شان سے چھوٹا لگے مجھے، کس لفظ سے کروں بیاں عظمت حسین۔ امام ابو الحسن مدائنی رحمہ اللہ نہایت ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ اہل بیت کی سخاوت اور فیاضی پر نقل کرتے ہیں، آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت سیدنا حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ اہل بیت کے افراد سفر حج کو جاتے ہیں اور راستے میں جو ان کا اونٹ ہے جس کے اوپر زاد راہ ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ پیدل سفر کر رہے ہیں، بھوک محسوس کرتے ہیں، پیاس کی شدت ہے اور یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر ہمیں بھوک اور پیاس مٹانے کو کوئی چیز مل جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر جاتے ہیں، ایک ضعیف اور بوڑھیا عورت ہے، اس کے ساتھ سلام دعا کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا اونٹ جس پر زاد راہ تھا وہ گم ہو چکا ہے، اگر کچھ کھانے کو ہو تو ہمیں دے دے۔ اس بوڑھی ضعیف عورت نے سامنے کھڑی ایک لاغر بکری کی طرف اشارہ کیا کہ ایک یہی بکری ہے ہمارے پاس، اور تم میں سے جو کوئی اس کا دودھ نکال سکتا ہے اس کا دودھ نکالے اور اس کو پی لو۔ ہر تینوں حضرات میں سے ایک نے اس کا دودھ نکالا اور اس دودھ کو نوش فرما لیا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اس بوڑھی ضعیفہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو وہ ہمیں دے دیجئے۔ بوڑھی ضعیفہ نے کہا سوائے اس ضعیف بکری کے اور کچھ نہیں ہے، کوئی ذبح کر دے، میں پکا کر دے دیتی ہوں تو آپ کھانا کھا لینا۔ سیدنا حسن و حسین اور ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر مل کر اس بکری کو ذبح کرتے ہیں
اور وہ بڑھیا ضعیف عورت وہ بکری پکا کر کھانا ان کے سامنے پیش کرتی ہے، اور یہ خاندان نبوت کے افراد تناول فرماتے ہیں۔ جب اس جھوپڑی سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اے اماں جی، ہم خاندان نبوت کے لوگ ہیں، ہم سید خاندان سے ہیں، ہم ہاشمی خاندان سے ہیں، آل رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، میں حسن ہوں، حسین ہوں، ہم نواسے رسول ہیں، اور یہ عبداللہ بن جعفر ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، ہم حج کرنے کو جا رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن جب ہم حج سے واپس آئیں گے مدینہ منورہ، تم ہمارے پاس مدینہ منورہ آنا، جو تم نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، جو تم نے ہماری ضیافت کی ہے، ہم اس کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے، چونکہ ہم آل رسول ہیں، نیکی کا بدلہ ضرور دیتے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو ضعیف خاتون تھی، اس کا خامن بھی ضعیف تھا، بوڑھا تھا، اور وہ جنگل میں جاتا، محنت مزدوری کرتا، کوئی لکڑیاں چنتا، اور اس طرح کر کے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ وہ جب شام کو گھر آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کر کے 3 جوان آئے تھے، اپنے آپ کو ہاشمی بتلاتے تھے، آل رسول میں سے بتلاتے تھے، تو میں نے وہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، بکری کا پہلے دودھ پلایا اور پھر ان کو ذبح کر کے بکری کھلا دی۔ تو خاوند کہنے لگے اس بوڑھی ضعیفہ سے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کیا پتا وہ کون جوان تھے، ہاشمی تھے بھی صحیح یا نہیں، سید اور آل رسول تھے یا نہیں، اور تم نے بغیر اس بات کی تحقیق کیے ان کے لیے اس بکری کو ذبح کر دیا، جو کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا شوہر بیمار ہو گیا، اور یہ ضعیفہ عورت خود کچھ کمانے کے لیے اپنی جھوپڑی سے باہر نکلی، حتیٰ کہ جب ان کو بھوک نے تنگ کیا تو وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ یہ ضعیفہ خاتون دن کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتی اور مینگنیاں، کوئی کچرا، کوئی ایسی چیزیں اکٹھی کرتی اور جا کر ان چیزوں کو ہی بیچ کر جو کچھ ملتا اس سے گزر بسر کرتی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے بالکل دروازے میں بیٹھے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بوڑھیا ضعیفہ وہ ان کے دروازے کے سامنے سے مینگنیاں چنتی ہوئی گزر رہی ہے، تو ایک ہی نظر میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھیا کو پہچان لیا کہ یہ وہی ضعیف بوڑھیا عورت ہے کہ جب ہم حج کرنے کو جا رہے تھے ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، اونٹ گم ہو چکا تھا، تو اس نے ہماری مدد کی تھی۔ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ غلام گیا اور اس بوڑھی ضعیفہ کو بلا لایا۔ آپ نے اسے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا، اماں جی کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ بوڑھیا ضعیفہ نے کہا کہ میں نے تو نہیں پہچانا، اے جوان تو خود ہی اپنا تعارف کروا دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ایک دن تھا، شدید گرمی تھی، ہم سفر کر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، ہمارے پاس جو زیادہ راہ تھا وہ اونٹ پر تھا، اونٹ گم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم بھوکے پیاسے تھے، آپ کی جھوپڑی میں آئے تھے اور آپ کے پاس ایک ہی بکری تھی، اس کا پہلے دودھ پیا اور پھر اسے ذبح کیا، آپ نے ہمیں وہی بکری کھلائی تھی، کچھ یاد آیا؟ بوڑھیا ضعیفہ نے کہا کہ یاد آ گیا، تم 3 جوان تھے جو آئے ہوئے تھے، فرمایا کہ ان تینوں میں سے ایک میں ہوں، میرا نام حسن ہے، میں نواسہ رسول ہوں، میں ہاشمی ہوں، سید ہوں، خاندان نبوت سے میرا تعلق ہے، آج جب تو مجھے ملی ہے تو میں تمہیں اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ فوراً اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں لے کر آؤ، میں اس بوڑھی ضعیفہ کو جو اس نے ہماری خاطر 1 بکری ذبح کی تھی اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ
1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں اس بوڑھی عورت کو دے چکتے ہیں، تو اس بوڑھی عورت کو یہ ہدیہ دینے کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس بوڑھیا کو لے جاؤ اور بتاؤ کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے کہ جب سفر حج میں ہمیں ضرورت تھی تو اس نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا۔ آپ کا غلام لے کر اس بوڑھی ضعیفہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتا ہے۔ سیدنا حسین ساری بات سنتے ہیں، معاملے کی تحقیق تک پہنچتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں غلام سے کہ میرے بڑے بھائی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھی عورت کی مہمان نوازی کرنے پر اسے کیا صلہ عطا کیا ہے؟ بتایا گیا کہ 1000 بکریاں عطا کی ہیں، 1000 اشرفیاں عطا کی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میری طرف سے بھی اتنا ہی صلہ اس بوڑھی ضعیفہ کو دے دیا جائے، یعنی کہ 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں۔ ابھی کل تعداد ہو گئی بکریوں کی 2000 اور اشرفیوں کی بھی 2000، 1000 سیدنا حسن نے، 1000 سیدنا حسین نے۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر کا گھر تھوڑا دور ہے، جاؤ اس بوڑھی ضعیفہ کو ان کے گھر تک لے جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ یہ وہی بوڑھی عورت اور ضعیفہ عورت ہے کہ جس نے سفر حج میں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا، اس وقت کے جس وقت ہمیں شدید بھوک اور پیاس ستا رہی تھی۔ جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ سارے معاملے کی گہرائی تک پہنچتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اس بوڑھی ضعیفہ کو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا صلہ دیا ہے؟ تو غلام بتاتا ہے کہ 1000 بکریاں اور اشرفیاں حضرت سیدنا حسن نے عطا کی ہیں اور اسی طرح 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں سیدنا حسین نے عطا کی ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے بوڑھی ضعیفہ، اگر تم میرے پاس پہلے آتی تو میں اس سے بھی زیادہ تمہیں نوازتا۔ بہرحال جو کچھ میرے بھائیوں نے دیا ہے، 2 بھائیوں نے مل کر جتنا تمہیں نوازا ہے اتنا میں تمہیں نواز دیتا ہوں، یعنی کہ 2000 بکریاں عبداللہ بن جعفر کی طرف سے اور 2000 اشرفیاں عبداللہ بن جعفر کی طرف سے۔ یوں یہ ایک بوڑھیا ضعیفہ عورت جس نے اہل بیت کی خاطر، جس نے خاندان نبوت کی خاطر، جس نے ہاشمی لوگوں کی خاطر، جس نے آل رسول نواسہ رسول کی خاطر صرف 1 بکری ذبح کی تھی، اس کو اس 1 بکری کا صلہ 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیوں کی شکل میں ملا۔ یہ تھے خاندان نبوت کے صاحبزادے، یہ تھے آل رسول کہ جن کو رب تعالیٰ کی ذات نے سخاوت اور فیاضی میں اپنی مثال آپ دی تھی۔ رب تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ جو رب کریم نے سخاوت اور فیاضی اور دیگر کمالات آل رسول کو عطا کیے تھے، رب تعالیٰ کی ذات ہم سب مسلمانوں کو اور خاص کر کے مجھے بھی اس کا عشر عشیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔